دیا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ سائنس، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ چیزیں. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے ایک میرے بڑے عزیز نے کہا تھا کہ یہ جو چاند پہ چلے گئے ہیں، یہ چاند مقدس جگہ تھی جس کو پاک کر دیا گیا ہے. ہماری سوچ اب یہاں تک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آگے؟ آپ کیا کہنا لگے تھے؟ بس یہی کہیں گے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ہیلو گائز، میں راج کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل کریزی RR99 کے اندر. تو گائز آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو ہمارے انڈیا کے اندر حال ہی کے اندر ایک راکٹ لانچ کرا گیا اور وہ پرائیویٹ کمپنی کے دوارا کیا گیا. تو گائز اس کے چکر میں جو پاکستان کی جنتا ہے یا پاکستان کے لوگ ہیں نا، وہ بہت ان کی مرچی لگی ہوئی، کیونکہ انڈیا لگاتار ترقی کرتا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جنتا ہے، ہمارے جو لگاتار ہمارا دیش ترقی کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. جس سے پہلے جے ہند جے بھارت. تو شروع کرتے ہیں اپن ویڈیو، دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ پاکستان کی جنتا راکٹ پہ کیا بول رہی ہے جو حال ہی کے اندر لانچ کیا گیا ہے. لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عامر مشتاق. آپ کا نام؟ محمد عبداللہ خالد. کیا کرتے ہیں؟ میں BS فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی میں. BS فلسفی کے اسٹوڈنٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، حیدرآباد بیسڈ ہے. انہوں نے اسرو کے ساتھ مل کے ایک راکٹ لانچ کیا ہے. اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی پرائیویٹ کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹس کر رہی ہیں کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. کیا وجہ کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایجوکیشن میں ڈفرینس ہے، کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے علیحدہ ایجوکیشن ہے، اور جو ہمارے جیسے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ایجوکیشن ہے. اور اس سے نیچے بھی سسٹم آ جاتا ہے. جی بالکل، اس سے نیچے بھی سسٹم ہے. اس کے علاوہ جب ہمارے جو قابل نوجوان ہیں وہ باہر کی کمپنیاں لے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گوگل وغیرہ ہے، اور وہ بھی ہمارے بہت سے نوجوان ساؤتھ کوریا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے جو قابل نوجوان ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، اس لیے کوئی بھی کمپنی یہاں پہ انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو اپنے اگلے فیوچر کو ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا بھی ہمارا فیوچر کیا ہونا ہے. جیسے کہ انڈیا ہے، وہاں پہ جو بھی ہے غربت ہے، لیکن وہاں پہ جو غربت بھی ان کی کافی حد تک کم ہو چکی ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. لیکن اب آپ ریسنٹ جو آئے ہیں ریزلٹس آئے ہیں، جو مطلب اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. بالکل، جیسے آپ کو پتہ ہوگا اس نے جو انگلینڈ ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنی وہ دنیا کی اکانومی میں ففتھ اکانومی نمبر پہ آ گئی ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وجہ کیا ہے. ہاں جی یہ جو انڈیا ہے نا، بے شک ان کے کچھ مسائل ہیں اندرونی، لیکن وہ پولیٹیکلی لحاظ سے اسٹیبل ہیں. اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ایسے ملکوں میں انویسٹ کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ہے، ابھی تک پاکستان 72-73 سال تو ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور موسٹلی جو ہمارا ٹائم گزرا ہے وہ مارشل لاء میں گزرا ہے، ایلیگل فارم آف گورنمنٹ. اس کے علاوہ صرف ایک گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 تک، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی. وہ پہلی ایسی گورنمنٹ تھی جس نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور یہ بہت اس میں بھی مدت تو پوری کر لی، لیکن پرائم منسٹر نے اپنی مدت نہیں تھی پوری کی، وہ بھی اتار دیے گئے تھے. چلیں تھوڑا بہت جس طرح ابھی یہ پاکستان کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹائم پورا نہیں کر پایا. یہ دیکھیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. اب یہ ہے کہ مارشل لا تو نہیں لگ سکتا، لیکن جو اب پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، اب اس کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ آپس میں گتھم گتھم ہیں اور ایک دوسرے کو مدت پوری کرنے نہیں دے رہی، جو کہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جب ہماری پولیٹکس اسٹیبل ہوگی تو باہر کی کمپنیاں یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ بنگلہ دیش میں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، اور یہاں پہ کچھ انویسٹ کریں گی تو پھر ہی وہ کوئی پروجیکٹ لے کے جائیں گی نا. راکٹ کا لانچ کرنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے، جو یہ ایجوکیٹڈ بندہ سمجھ سکتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے شاید وہ گورنمنٹ لیول کے وہ ادارے وہ کام نہیں کر پا رہے جو ان کے پرائیویٹ لیول کے ادارے کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈفرینس ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب پہلی بات یہ کہ مطلب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تعلیم کو 2 حصوں میں. آپ 2-3 حصوں کو چھوڑ دیں. سن لیں میری. پہلا یہ کہ ہم نے مدارس کو جو ہے الگ کر دیا، اسلامک جو ہے نا وہ اس کو بالکل الگ کر دیا کہ بھائی یہ تو دنیاوی تعلیم ہے ہی نہیں. اور مدارس والوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی جو راکٹ ہے یا جو بھی سائنس کے ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے درمیان ہے ہی نہیں، مطلب ہم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کچھ کوئی تو یہ کہہ دیا گیا یہ سائنس جو سی ہے، میں رانگ غلط بول رہا ہوں، لیکن جو مجھے سننے میں آیا، جو میری آبزرویشن ہے، کہ کچھ کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ سائنس، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ چیزیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ایک میرے بڑے عزیز نے کہا تھا کہ یہ جو چاند پہ چلے گئے ہیں، یہ چاند مقدس جگہ تھی جس کو ناپاک کر دیا گیا ہے. ہماری سوچ اب یہاں تک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آگے؟ کیا آپ کیا کہنے لگے تھے؟ بس یہی کہیں گے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، باقی جو نظام ہے وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بندے کی
جو ضرورت بن چکی ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل ایجوکیشن کے بغیر ہم دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اصل میں مین چیز یہی نا کہ ایجوکیشن کوئی لینا نہیں چاہ رہا. اب اگر آپ لے رہے ہیں کسی چیز میں ایجوکیشن، ہم لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی مجھے جاب ملے، میں اوپر والے درجے پہ آؤں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں. جب کیا کہنے لگے تھے، آپ کی طرف بھی آتے ہیں جی. انکلوڈ کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کیوں نہیں آ رہی. ہم مکمل طور پہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہم وہ یہاں پہ کریں، وہ بالکل ہی نہیں ہو سکتی. وہ ایک علیحدہ خطہ، یہ ایک علیحدہ خطہ. یہاں پہ تو گھروں میں ایک سردار ہوتے ہیں لازمی، گاؤں میں پھر شہروں میں. تو یہاں پہ سرداری نظام ہے، کیپٹلزم ہے. اب میں نے ڈیموکریسی اگر یہاں پہ لگانی ہے تو ذرا اس میں چینجنگ کر کے تھوڑا سا اس کو مولڈ کر کے لگائیں گے تو وہ کامیاب بھی ہوگی. ڈکٹیٹرشپ سے تو کہیں زیادہ کامیاب ہوگی. اور اسی آتے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں ہو رہا. ہم بالکل جو باہر کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا ایک علیحدہ خطہ ہے. لوگوں ہمارے ذہن علیحدہ ان سے، ہمارا مائنڈ سیٹ مان لیا چلے نہیں مان لیتے ہیں جی، مائنڈ سیٹ علیحدہ ہے. تو انڈیا بھی علیحدہ خطہ ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ کبھی بھی کسی بھی دوسری قوم کی زبان میں ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی زبان، میں جو بات کر رہا ہوں انڈیا بھی، آپ نے گوروں کی تو بات کر لی، ویسٹ کی بات کر لی، انڈیا کی اگر بات کریں وہ بھی علیحدہ خطہ ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہی ہے، لیکن اب وہ کیسے گرو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کافی زیادہ، ان کی جو پارلیمنٹ میں بولی جاتی ہے ہندی، انہوں نے انگلش کو کافی حد تک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم زیادہ تر بلکہ موسٹلی کیا پورا کا پورا ہی انگلش میں ہے. اب آپ اسی وجہ سے شاید نہ ہم یہاں کے رہے، مطلب نہ انگلش کے رہے، نہ اردو کے رہے، نہ ہندی کے رہے. دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. مطلب وہ پہلے تو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 2 حصوں میں، اس کے بعد پھر ہم نے کلاسز بنا دی کہ یہ کلاسز ہیں. اگر کوئی بیچارہ چلا جائے کسی اچھی یونیورسٹی میں تو وہاں پہ جو وہ شکار ہو جاتا اس چیز کا کہ یار یہ انگلش کیسے بولوں اور یہ کیسے کروں، ڈپریشن. اگر اس کو سارا کچھ آتا ہے، انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا آ گئی اس کو، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے، ایک غریب ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. جب دوستی چلانی ہے نا، مطلب وہ بندے کا مائنڈ سیٹ جو وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. تب جب آپ کہیں نہ کہیں کمپلیکس آ جاتا ہے اور اسی چیز کا شکار ہو کے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ کسی چینج یونیورسٹی کر لیتے ہیں، تو وہاں جا کے پھر اس طرح کے. یہ بتائیں کہ گرو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایشوز تھے جن کے اوپر ہم نے ڈسکس کر لیا، مطلب کہ یار یہ مسئلہ، اب اس سے بہتری کی طرف بھی جانا ہے نا. جو پڑھانے والے ہیں، جو ممبرز پہ آ کے بول رہے ہیں، ڈائز پہ آ کے جہاں بھی بول رہے ہیں، وہ پہلے تو اپنی جو انا ہے نا اس کو ختم کریں. انا ختم ہونے کے بعد مطلب ایک معاشرہ بنائیں اور خود بھی اس معاشرے کا حصہ بنے اور اچھے طریقے سے بنے. اس کے بعد یہ جو کلاسز کا تصور ہے اس کو، کلاس جو سی مدرسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ انہیں تو سائنس سے بالکل آپ کو نہیں لگتا انہیں بھی تھوڑا بہت ٹچ دینا چاہیے، انہیں آئیڈیا ہو اس چیز کی، کم از کم ویلیو تو انہیں ہو. اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اس کے، تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے. اس کو ہم مطلب نا بڑا عجیب سا وہ اسی لیول میں آ جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ خود کو بندہ ٹھیک کرے. باقی باتیں تو میں نے جو جج کی ہیں، ایک بات میں نے ایکسپیرینس کی ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں، میں نے فلوسی میں بائی انٹرسٹ آیا ہوں، لیکن میرے موسٹلی جو کلاس فیلو سے وہ بائی چوائس نہیں آئے تھے، بائی چانس آ گئے. کہیں اور میرٹ نہیں بنا ہوگا، میرٹ کہیں اور نہیں بنا، یہاں پہ آ کے چلو ایک بار ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے میری تعداد تھی 42، اب 28 پہ آ گئی. سارے کے سارے لڑکے چھوڑ کے چلے گئے. کوئی لا میں جانے کی اپلائی کر رہا ہے، کوئی کسی اور شعبے میں جا رہا ہے، کسی کو لگا بھی یہ یونیورسٹی اچھی نہیں ہے، اب آ گئے سیکنڈ سیمسٹر میں وہ جی سی چلا گیا. تو کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے ہماری. نہیں ہے زبردست. یہ باقی باتوں سے بھی مطلب بہت سے لوگوں نے باتیں کی، لیکن ایک چیز جو انہوں نے ایڈ کیا، کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بچے کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، اور اس انٹرسٹ کے مطابق ہی اسے لے کر چلنا چاہیے، تو ہی وہ اپنے مرضی کی فیلڈ میں جائے گا. مرضی کی فیلڈ میں جائے گا تو مرضی کا پرفارم بھی کرے گا. اور دوسرے نمبر پہ اگر لینگویج کی بات کی جائے تو ہمارا جو سارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انگلش میں ہے، جو سسٹم سلیبس ہے وہ انگلش میں ہے. نیشنل لینگویج اردو ہے، انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے. رسپیکٹ ہم کرتے ہیں عربی لینگویج کی، بولتے ہیں اگر ہم پنجابی تو پنجابی ہیں تو پنجابی، مطلب ہم مکس ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، اچھا لگا بات کرنے. تو گائز آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہاں کا ایجوکیشن کے بارے میں بہت چیزیں کمزور ہے. وہاں کی ایجوکیشن بہت کمزور ہے، جو بہت ہی پیچھے کی طرف جا چکی ہے. تو گائز یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو گائز. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے، دوستوں کے اندر گھما دیجیے. تھینک یو گائز، دھنیہ واد.